آج کے وہابی، دیوبندی اور غیر مقلدہ وغیرہ کا خیال ہے کہ ہم ہی کامل مسلمان ہیں، ہم ہی کامل ایمان والے ہیں، اور اس بات پر وہ مختلف دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے حق پر ہونے کی علامت یہ ہے کہ حرمین شریفین زادہم اللہ شرف و تعظیمہ، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پر ہماری حکومت ہے۔ اور ایک حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قد ایسا یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن التحریش فیہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا کہ نمازی یعنی مومنین جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں، لیکن ان کے مابین اختلاف جھگڑا فساد جاری رہے گا۔ اب اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، اپنی دلیل میں پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو، اس سے ثابت ہوا کہ جزیرہ عرب میں کوئی بھی اب کافر نہیں رہے گا، جتنے بھی ہیں تمام کے تمام مومن ہوں گے۔ اور کیونکہ ہم اس بات کی بشارت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، لیکن میں عرض کر دوں، ان کا یہ دعویٰ اور دعوے پر یہ دلیل کہ ہماری حکومت ہے، یہ دلیل کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، تو اس تعلق سے مین بات یہ ہے کہ سب یہ دھوکہ دینے کے طریقے اور ایک دوسرے کو، عوام ناس کو بہکانے کے ڈھکوسلے ہیں۔ پہلے ہم حدیث پاک کو لے لیتے ہیں۔ حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو اس حدیث کا جب معنی مفہوم دیکھتے ہیں تو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس کی توجیہ فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلون سے مراد مومنون ہیں، یعنی مسلون کا جو لفظ حدیث پاک میں آیا ہے اس سے مراد مومنین ہیں۔ اور جو یہ آیا ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، جزیرہ عرب میں پہلے کی طرح بت پرستی نہیں ہوگی۔ تو یہ بت پرستی نہ ہونا یہ لوگوں کے مرتد ہونے یا ان کے کفر سے معنی نہیں۔ لہٰذا اگر اب جزیرہ عرب میں کوئی کافر ہو جائے یا کوئی مرتد ہو جائے تب اس حدیث کے معنی نہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس بات کی توجیہ فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں مسلون سے مراد مومنون ہیں، اور جو عبادت کا کہا گیا کہ جزیرہ عرب میں شیطان مایوس ہو گیا کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، تب اس سے یہی مراد ہے کہ جس طرح سے پہلے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی اب اس طرح سے عبادت نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک دلیل کے ذریعے اپنی بات کو واضح فرمایا کہ دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے جسٹ بعد مسلمہ کذاب مرتد ہوا، اس کے اصحاب بھی مرتد ہوئے، لیکن انہوں نے شرک اس طور پر نہیں کیا کہ بتوں کی عبادت کی ہو۔ مرتد ہوئے لیکن اس طور پر شرک انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے یا کافر ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ وہاں اب اس بات کی دلیل ہے کوئی مرتد ہو جائے یا کافر ہو جائے تب اس حدیث کے بالکل منافی نہیں ہے۔ اب یہ اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں، اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہی ہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جزیرہ عرب پہ ہماری حکومت ہے تو ہم ہی حق پر ہیں۔ تو یہ بالکل دلیل ایسی ہے، اس حدیث کو اس طور پہ بھی پیش کرتے ہیں تو ان کے معاملے میں یہ حدیث بالکل بھی ثابت نہیں آتی، بلکہ یہ تو ان لوگوں کی عادت ہے، پرانی عادت ہے کہ ایسی آیتیں جو کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہوں یا کفار و مشرکین کے تعلق سے جن میں مذمت آئی ہو، ان آیتوں کو جو اہل سنت و جماعت دیگر لوگوں پر یہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، حدیث پاک میں آیا ہے، آپ فرماتے ہیں انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔
کہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ آیتیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہوں انہیں یہ مومنین کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں، مومنین کے اوپر لا کر کے سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس سے آپ مراد ہیں، اس سے تم مراد ہو۔ دوسری بات یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت ہے، جب ہماری حکومت ہے تب ہماری حکومت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، تو یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ کسی کی حکومت ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہو۔ آج ہمارے ہند میں ہمارے اغیار کی حکومت ہے، ہم کسی کے ماتحت ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ وہی حق پر ہیں، ہم حق پر نہیں۔ آج ہم دبائے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم حق پر نہیں، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اغیار کو مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت میں ان کے لیے لا خلاق لہم، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس حدیث پاک کو دلیل بنا کر ابن عبد الوہاب نجدی کو لے لیجئے، تاریخ کا وہ فتنہ جسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی، مورخین لکھتے سمے خون کے آنسو روتے ہیں، ایسا انہوں نے ویوہار کیا، ایسا لوگوں میں قتل و غارت کی، اور کس بات کو دلیل بنا کر کہ اس بات کو دلیل بنا کر کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں بشارت دے دی کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ کفار و مشرکین ہیں، مباح الدم ہیں۔ اس بات کو دلیل بنا کر علامہ ابن عبد شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کی پہچان بتائی ہے، آپ فتاوی شامی میں فرماتے ہیں، اور دیگر محدثین نے مختلف کتابوں میں ان کی عقائد کو لکھا ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کا کیا کام تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اب وہ سمجھتا تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کی تمام کفار ہیں، مشرکین ہیں، بلکہ مباح الدم، یعنی ان کا خون کوئی قتل کر دے تو اس کے لیے مباح ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، مباح ہے۔ اس طرح کی عقائد کی بنیاد پر عقائد بنا کر کے انہوں نے ایسی باتیں لوگوں میں پھیلائیں، بلکہ پھیلائیں کیا، اس بات پر اتنی شدت کے ساتھ عمل کیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، حرمین طیبین، وہ پیارے آقا کا چمن، وہ مکہ شریف، وہ خانہ کعبہ، ایسے دیار کے باشندوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں چھوڑ کر کے دیگر ممالک میں، دیگر شہروں میں جا بسے، اور جو رہ گئے ان پر ایسے ظلم و ستم کیے، ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کہیں مسجد نبی شریف میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، کہیں وہاں قتل و غارت کر رہے ہیں، کہیں حرمین طیبین میں قتل و غارت کر رہے ہیں، کہیں خانہ کعبہ، کعبہ معظمہ کے اندر لوگوں کو مار رہے ہیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ تمام کی تمام کفار و مشرک ہیں۔ بس کس بات کو دلیل بنا کر کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اگر ان کی تاریخ کو پڑھا جائے اور اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، ہزاروں کی تعداد میں بزرگان دین کو شہید کرایا، لیکن یہ ان کے حق میں بالکل دلیل نہیں بن سکتی کہ ان کی حکومت ہے تو یہی حق پر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 320 ہجری کا وہ واقعہ، 320 ہجری کا وہ واقعہ، فرقہ ابو طاہر قدامتی، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بدماش، ایسا فحاش ظالم بادشاہ، اس نے عین حج کے موقع پر مکہ شریف پر اس نے قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد لوگوں میں حج کو بند کرا دیا، حتیٰ کہ جو حجاج کرام حج کے ارادے سے مکہ شریف تشریف لے گئے، اس نے ان پر قتل و غارت کیا، بلکہ مسجد حرام کے اندر اس نے ہزاروں حجاج کرام کو اس نے شہید کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس رکھا ہوا وہ حجر اسود، جسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب اقدس سے چوما تھا، اس حجر اسود کو اس نے اکھڑوا دیا، اللہ اکبر۔ اس حجر اسود کے اوپر اس نے گھن چلبا کر پتھر کے ذریعے اسے توڑوا دیا، توڑوانے کے بعد یہ اپنی دارالسلطنت لے گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 320 ہجری سے پورے 20 سال تک حجر اسود اپنی جگہ پر موجود نہ رہا، بلکہ یہ اپنے وہاں اٹھا کر کے لے گیا۔ یہ واقعہ کیا پیش آیا؟ اس کے بعد یہ مسجد حرام کے ممبر پر وہ ظالم بادشاہ الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، مسجد حرام کے ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو کہتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں لوگوں کو جلاتا ہوں، لوگوں کو مردہ کرتا ہوں، لوگوں کو مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں تاریخ کی روشنی میں، اب آپ بتائیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ بھی جزیرہ عرب کا تھا، کیا اس بات کو اسے ہم مسلمان کہیں گے؟ اس کی حکومت تھی تو اس کی حکومت کے ہونا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق پر تھا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ صالح بادشاہ تھا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے نیک کام کیے، جتنے حجاج کرام کو شہید کرایا، کہ اس نے اچھا کام کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد ایک عمدہ سی بات ذکر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن ربی
रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं उस वक्त वहीं था, काबे मुअज़्ज़मा के पास था कि जब इसका फितना हुआ। एक शख्स क्या करता है, वो खाने काबा के ऊपर चल जाता है, खाने काबा के ऊपर चढ़ जाता है। मिज़ाब रहमत, वो मिज़ाब रहमत जिसकी बरकतें न जाने कितनी हैं, मिज़ाब रहमत को उखाड़ने के लिए अपने हाथों से उखाड़ता है। अल्लामा इब्न रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तू बहुत बड़ा हलीम है, बहुत बड़ा बुर्दबार है, उस तू इंसाफ फरमा। इतना कहना था कि वो शख्स जो चढ़ा था, मिज़ाब रहमत को उखाड़ने के लिए चढ़ा था, वो वहीं से गिरा, खाने काबा के ऊपर से नीचे गिरा, ज़मीन बोस हो गया, हलाक हो गया, वासिल जहन्नम हो गया। अल्लाह अकबर, ये ऐसा फितना था 320 हिजरी के फितने को भुलाया नहीं जा सकता। अब बताओ क्या इस बात को देखकर, क्या इस बात को सुनकर कोई ये कह सकता है कि अबू ताहिर किरामती हक पर था? हरगिज़ नहीं कर सकता, हरगिज़ कोई नहीं कह सकता। इन्हीं चीज़ों को दलील बनाकर, इन्हीं चीज़ों को दलील बनाकर कि हम ही हक पर हैं, हमारे सिवा जो कुछ भी है तमाम की तमाम बातिल हैं। इन वहाबिया ने हरमैन तैयबैन में न जाने क्या क्या फितने फैलाए, न जाने क्या क्या सहाबा इकराम की, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी इनकी बदतमीज़ी, इससे बड़ी इनकी बदफहाशी क्या हो सकती है? सहाबा इकराम की कब्रों को इन्होंने ढा दिया। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 शहज़ादियों को एक के बाद दीगर इनके निकाह में दिया, हज़रत उस्मान गनी की कब्र को तोड़ दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र अनबर की गुंबद को उड़ा दिया, गुंबद को उन्होंने तोड़ दिया। और कि कहाँ जाओगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में दी हुई प्यारे आका करीम की वो चहेती बेटी बीबी फातिमा की कब्र को भी उड़ा दिया, आपकी कब्र को भी ढा दिया। और कहाँ जाओगे? हज़रत दाई हलीमा की कब्र को भी ढा दिया। ते दाई हलीमा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजगा वाली हिंदुस्तान के मुर्शिद इजाज़त पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की कब्र को उड़ा दिया, उनकी कब्रों को ढा दिया, बिल्डोजर चलवा दिए, हथौड़ों से हथौड़ों से तोड़वा दिया। उसके बाद इनके ऊपर पक्की सड़कें कायम करवा दी, पक्की सड़कें बनवा दी, निशानात तक मिटा दिए। अल्लाह अकबर, क्या ये मुहब्बे अहले बैत नजर आते हैं? क्या ये मोहब्बत सहाबा, मुहब्बे सहाबा नजर आते हैं? हरगिज़ नहीं, ये हरगिज़ नहीं। ये बस अपने रियालों पर पलने वाले, न जाने किस किस के रियालों पर पलने वाले, एक दूसरे की बातों पर मानने वाले, इन्होंने कुरान और हदीस को अपने मुताबिक इस्तेमाल किया, कुरान और हदीस को इस्तेमाल किया तो अपने मुताबिक इस्तेमाल किया। कुरान हदीस का जो सही मानो मफहूम था, हरगिज़ उसके एतबार से इन्होंने उसका माना नहीं बताया, बल्कि उसमें तग़यीर तबद्दुल किया। अल्लाह उसके रसूल की शान में ऐसे ऐसे गुस्ताखियाँ की, ऐसे ऐसे गुस्ताखियाँ की, मुँह भर भर के गालियाँ दी, मुँह भर भर के गालियाँ दी। इब्न अब्दुल वहाब नजदी को कौन बुला सकता है? जब इसने फितना फैलाया, लोगों के माबैन अपने बदअक़ाइद, अपने बुरे अक़ाइद को फैलाए, उसी वक्त से इसका रद्द शुरू हो गया। बल्कि हज़रत सुलेमान बिन अब्दुल वहाब, इसका सगा भाई, उसने खुद इसकी मुखालफत की। इसके बातिल होने की, इसके कुफ्र, इसके बातिल होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जब इसने अपना फितना शुरू किया तो उसके घर से ही इसकी मजम्मत शुरू हो गई, घर से ही इसकी बुराई शुरू हो गई। अब इस हदीस को लेकर के कोई दलील ना बनाए, कोई अवाम को धोखे में ना डाले, कोई अपना ढकोसला ना दिखाए कि यार जज़ीरे अरब में हमारी हुकूमत है तो हम ही हक पर हैं। और ना हमसे कोई ये कहे आप जब हज करने जाते हो तो उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अरे भाई, हम हज करने जा रहे हैं, अपनी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ अपना हज खराब, अपनी नमाजें खराब करने नहीं जा रहे हैं। हम तो उस तरीके पर नमाजें अदा करेंगे जिस तरीके पर अल्लाह उसके रसूल ने बताया है। अब उनकी हुकूमत है, वो न जाने जो कुछ भी करें, हम तो वही करेंगे जो हमें हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तौर पर मोहब्बत करने को फरमाया, हम तो उसी पर अमल करेंगे यकीनन। अब इस हदीस को लेकर कोई हरगिज़ इस बात को दलील ना बनाए, क्योंकि हदीस का बिल्कुल ये माना नहीं है, बिल्कुल ये माना नहीं है कि जज़ीरे अरब में ऐसा नहीं हो सकता, जज़ीरे अरब में वैसा नहीं हो सकता। न जाने कितने मुर्तद हुए खुदा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सैयदना उमर फारूक के ज़माने में आपने जाने किस किस से जंगें लड़ी, किन किन लोगों को आपने वासिल जहन्नम फरमाया। ऐसे ऐसे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में न जाने कुफ़ार और मुशरिकीन को आपने कत्ल व गारत फरमाया। तो क्या ये कहा जाएगा वो सब हक पर थे, ईमान वाले थे, इन्होंने गलत कैसा किया? हरगिज़ इसका ये माना नहीं, बल्कि हदीस का माना ये है कि जिस तरह से पहले बुतों की इबादत होती थी, जैसे खाने काबा के अंदर 360 बुत मौजूद हैं, अब पहले की तरह, अब खाने काबा के अंदर, अब जज़ीरे अरब में पहले की तरह ऐसी बुत परस्ती नहीं होगी।